بڑھنا. اچھا، تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جہنم میں نشست کو محفوظ کر لے. یہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس قسم کی موشگافیاں دین کے اندر کرنا، بغیر علم کے فتوے صادر کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا کہ کوئی ایک آدھ حدیث پڑھ کر اور جو ہے کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا. ہمارا دماغ تو یہ کہتا ہے دیکھیے حدیث میں یہ آیا ہے تو یہ حکم ہونا چاہیے، تو یہ اپنی جہنم میں نشست کو محفوظ کر لینے کے برابر ہے. سورہ تحریم کی پہلی جو آیت ہے اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تمہیں بھی میرے حلال کو حرام بنانے کا اختیار نہیں، تمہیں بھی میرے حلال کو حرام بنانے کا اختیار نہیں. یعنی پیغمبر اسلام تک کے لیے جن کے متعلق تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ حلال خدا کو حرام کریں گے، حرام کو حلال کریں گے، تو سوچئے کہ عام شخص کے لیے کس قدر اس آیت کے اندر تنبیہ وارد ہوئی. اور جو سورہ حاقہ کی جو آیات ہے کہ ولا تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، اور اگر یہ میرا رسول اپنی طرف سے بعض باتیں گڑھ کر میری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شہرگ حیات کو قطع کر دیتے. یہ سورہ حاقہ کی آیت ہے پیغمبر کے لیے. سوچیے کہ یہ ہمارا رسول بھی اگر اپنی طرف سے بعض باتیں گڑھ کر میری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اس کے دائیں بازو سے پکڑ کر اس کی شہرگ حیات کو قطع کر دیتے. یہی وجہ ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد ابن طاؤس، کتنے بڑے ہمارے شیعہ عالم گزرے ہیں 7ویں صدی ہجری کے، جن کو صاحب مقتل لہوف کہا جاتا ہے. اللہوف جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اور آتھینٹک ترین مصائب کی کتاب شمار ہوتی ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے لہوف کا. علماء اور مراجع اس کتاب کو ریکمینڈ کرتے ہیں، خاص طور پر مجالس پڑھنے والے اگر آتھینٹک مصائب پڑھنا چاہیں تو ابن طاؤس کی لہوف پڑھیں، اور 3-4 کتابوں کے نام اور بھی ہیں. تو ان آیات کو پڑھ کر سورہ حاقہ کی ابن طاؤس نے فتویٰ دینا بند کر دیا تھا. اور یہاں ہم جیسے کتنے ہی جاہل ہیں جو بیٹھے بیٹھے فتوے صادر کرتے رہتے ہیں. اچھا، یہ ان کی کتاب لہوف ہے. بہرحال کتاب تو عربی میں تھی، فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا، اور اردو میں بھی اب ترجمہ ہو چکا ہے. اب اس کے اندر جو ایک سازش خاص طور پر نظر آ رہی ہے، یہ شہادت ثالثہ کا تشہد کے اندر پڑھنا. حیرت سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا پرچار کرنے والے وہ ہیں کہ جو خود کبھی نماز نہیں پڑھتے. اس سے بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کسی خاص سازش کی نشاندہی. اور اگر ان میں سے کچھ افراد نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو جو ان کے قریبی افراد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی اپنے تشہد میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھی. ابھی آگے چل کر میں کچھ مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو پھر کون ہے آخر ایسا کہ جو ان کو مالی طور پر فیڈ کر رہا ہے، جو ان کو فکری طور پر فیڈ کر رہا ہے، اگرچہ ان کا اعتقاد خود اس کے اوپر اتنا قوی نہیں ہے لیکن دوسرے لوگوں کو یہ قائل کرتے پھر رہے ہیں. تو کون سی سازش ہو رہی ہے، اس کا ابھی آگے چل کر جب ایک مرجع کی زبان سے آپ سنیں گے، میں آپ کو سناؤں گا، تو پھر آپ کے تھوڑے سے ذرا اس مسئلے کے اندر آپ کو ذرا آگہی ہوگی. باقاعدہ دیکھیے امریکہ میں ایک کتاب بھی چھپی ہے جس کا نام ہے اے پلان ٹو ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹروائے دا تھیولوجی. اس میں CIA کا ایک سابق چیف تھا جس کا نام تھا باب ووڈورڈز. اس کا ایک رائٹ ہینڈ تھا، اور CIA کے شیعہ سیکشن کا ایک اہم رکن ڈاکٹر مائیکل برانٹ کا ایک انٹرویو اس کتاب کے اندر شائع ہوا. یہ کتاب میں نے اصلاً خود مطالعہ تو نہیں کی ہے، لیکن علامہ جان علی شاہ کاظمی صاحب نے بھی اس کتاب کا بہت تذکرہ کیا ہے، اور اس کے اندر انکشافات ہوئے ہیں کافی سارے کہ کس طرح سے باقاعدہ ایسے افراد کو یہاں پر بھیجا گیا ہے کہ جو اعداد و شمار جمع کر رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر ان کے کچھ ایسے شارٹ ٹرم ٹارگٹس ہیں، کچھ ایسے لانگ ٹرم ٹارگٹس ہیں کہ جس کے نتیجے میں شیعت کا خاتمہ کیا جا سکے.
اور اس مرحلے کے تحت انہوں نے بہت سارے ریسرچ اسکالرس کو بھی پاکستان میں بھیجا ہے. 6 ریسرچ اسکالر اس کتاب کے مطابق باب ووڈورڈس کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں بھیجے ہیں، جس میں سے ایک ڈاکٹر شیمویل تھا جس نے کراچی ہی میں عزاداری پر ریسرچ کرتے ہوئے اپنی پی ایچ ڈی کو مکمل کیا، اور ایک شیعہ آبادی جو ہمارے یہاں رضویہ سوسائٹی میں یہاں پہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہ کے بھی گیا. اس کے علاوہ ایک جیپنیز ایک کرسچن عورت تھی نکوما کے نام سے، اس نے کوئٹہ میں ہزارہ قوم پہ اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی تھی، اور ان کے جو بڑی تفصیل ہے اس کی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اس کام کو جو ہے آگے بڑھایا تھا. ان کے جو ٹارگٹس تھے وہ یہ تھے کہ ہم ایسے افراد کے ایسے ذاکرین کو وجود میں لانا کہ جو کہ ہیں تو موجود لیکن ان کی سرپرستی کی جائے کہ جو شیعہ عقائد کی صحیح طور پر معرفت نہیں رکھتے، ان کو کچھ فیڈ کر دیا جائے اور شیعہ مراجع کے خلاف راہ کو ہموار کیا جائے، اور عزاداری میں کچھ ایسی مراسم کا اضافہ کیا جائے جو خود مذہب شیعہ کے خلاف ہو. اور بہرحال کہ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، اس کے بعد مراجع کی طرف بھی آ گئے، اور پھر اس کے اندر کہ جو آخری اس کا پوائنٹ ہے کہ مرجعیت کے خلاف مواد اکٹھا کیا جائے اور پھر مفاد پرست گمنام مصنفین کو یہ مواد فراہم کر کے اس کی طباعت پر بھرپور رقم خرچ کی جائے اور ذاکرین اور عام شیعوں تک زیر زمین اس مواد کو پھیلا دیا جائے. فوٹو کاپیاں ہو کے اس کے لیے تقسیم کی جا رہی ہیں مختلف مجلسوں کے اندر، اور یہاں تک کہ 2010 تک مرجعیت کا اپنے تہیں ان کا ارادہ ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور شیعوں کو تتر بتر کر دیا جائے. اور اس نے کہا کہ اس پہ بہت سارا کام تو ہو چکا ہے اور کچھ کام ابھی باقی ہے کہ جو کہ مکمل ہونے والا ہے. تو آپ اس لحاظ سے اگر ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو اب بھی اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے اور اب بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے کان پر جوں نہ رینگے تو وہ بہت بڑی ایک غلطی کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا، اور ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں تو آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ کس طور پر ان عقائد کا اگر وہ حامل ہو جائیں گی تو بات کہاں تک آگے پہنچے گی، کس طرح سے غالیانہ نظریات ہیں جو کہ شیعت کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں. اچھا، اب ایک بات، اب ہم اپنی بات شروع کر رہے ہیں سلسلے میں. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ اس میں یاد رکھ لیجئے کہ عبادات کی 2 اقسام ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں توقیفی عبادات. توقیفی عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس کی شکل و صورت اور حدود و شرائط مقرر ہوتی ہیں. مثلا نماز ہے، نماز کی خاص شکل ہے، کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ شرائط ہیں. دوسری چیز مثلا روزہ ہے، یہ بھی توقیفی عبادت ہے، کب رکھنا ہے کب نہیں رکھنا، کیا حدود ہیں کیا شرائط ہیں. حج ہے، کون سے مہینے میں انجام دینا ہے، کون سے اس کے ارکان ہیں، کیا اس کی ترتیب ہے، یہ توقیفی عبادت ہے. اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن اور سبسٹریکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس میں. اسی طریقے سے وضو ہے، ایک خاص طریقہ کار ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافے اور کمی نہیں ہو سکتی. اس کو کہتے ہیں توقیفی عبادات. دوسری عبادت وہ ہوتی ہیں، دوسری اقسام جو کہ غیر توقیفی کہلاتی ہیں. غیر توقیفی کے معنی ہے کہ مثلا جیسے تبلیغ کرنا، مجلس کے ذریعے بھی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، جس کی حدود و قیود اور ویسی شرائط شریعت میں انہوں نے مقرر نہیں کی. حرام پہلو بتائیں کہ کہاں کہاں حرام پہلو جس میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ طریقہ کار کا آپ خود انتخاب کر سکتی ہیں. کون سی کتاب چھپوانی ہے، کس جگہ تقریر کرنی ہے، یہ غیر توقیفی عبادت. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر غیر توقیفی عبادت. آپ جس طرح سے بھی چاہیں کریں، بس کوئی حرام پہلو اس کے اندر نہ آئے، شریعت کے خلاف ورزی، لیکن کوئی خاص طریقہ کار اور حدود و قیود و ویسی شرائط مقرر شریعت نے نہیں کی. جہاد کرنا، کس طرح سے دشمن کو جو ہے وہ شکست دینی ہے، کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے.